بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسماء بنت مروان بنی امیہ بن زید کے خاندان سے تھیں۔ وہ یزید بن زید بن حسن معلمی کی بیوی تھیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا اور تکلیف دیا کرتی، اسلام میں عیب نکالتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف لوگوں کو اکساتی تھی۔ حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس عورت کی ان باتوں اور اشتعال انگیزی کا علم ہوا تو کہنے لگے، اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں نظر مانتا ہوں، اگر تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخیر و عافیت مدینہ منورہ لوٹا دیا تو میں اسے ضرور قتل کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بدر میں تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر سے واپس تشریف لائے تو عمیر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ آدھی رات کے وقت اس عورت کے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا اس کے ارد گرد اس کے بچے سوئے ہوئے تھے۔ ایک بچہ اس کے سینے پر تھا جسے وہ دودھ پلا رہی تھی۔ حضرت عمیر نے اپنے ہاتھ سے عورت کو ٹٹولا تو معلوم ہوا کہ یہ عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ حضرت عمیر نے بچے کو اس سے الگ کر دیا، پھر اپنی تلوار اس کے سینے پر رکھ کر اسے دبایا اور وہ تلوار پشت سے پار ہو گئی۔ پھر نماز فجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادا کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عمیر کی طرف دیکھ کر فرمایا، کیا تم نے بنت مروان کو قتل کیا ہے؟ کہنے لگے، جی ہاں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اے اللہ کے رسول۔ حضرت عمیر کو اس بات سے ذرا ڈر سا لگا کہ کہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے خلاف تو قتل نہیں کیا۔ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس معاملے کی وجہ سے مجھ پر کوئی چیز واجب ہے؟ فرمایا، اس میں سینگوں سے نہ ٹکرائیں۔ یہ کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلی مرتبہ سنا گیا۔ عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارد گرد دیکھا، پھر فرمایا، اگر تم ایسے شخص کو دیکھنا پسند کرتے ہو جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیبی کی مدد کی ہے تو عمیر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لو۔ بنی عمرو بن عوف کا ایک شیخ جسے افق کہتے تھے، وہ نہایت بوڑھا آدمی تھا۔ اس کی عمر 120 سال تھی۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ بوڑھا لوگوں کو آپ کی دعوت پر بھڑکاتا تھا اور مسلمان نہیں ہوا تھا۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کی طرف نکلے اور غزوہ بدر میں آپ کو اللہ تعالی نے کامیابی عطا فرمائی تو اس شخص نے حسد کرنا شروع کر دیا اور بغاوت و سرکشی پر اتر آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مذمت میں ہجو کرتے ہوئے ایک قصیدہ کہا۔ اس قصیدے کو سن کر سالم بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نظر مان لی کہ میں ابو افق کو قتل کروں گا، اسے قتل کرتے ہوئے خود مر جاؤں گا۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ موقع کی تلاش میں تھے۔ موسم گرما کی ایک رات ابو افق قبیلہ بنی عمرو بن عوف کے صحن میں سویا ہوا تھا۔ سالم بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اس کی طرف آئے اور اس کے جگر پر تلوار رکھ دی، جس سے وہ بستر پر چیخنے لگا۔ لوگ اس کی طرف آئے جو اس کے اس قول میں ہم خیال تھے اور اسے اس کے گھر لے گئے، جس کے بعد اسے قبر میں دفن کر دیا اور کہنے لگے، اس کو کس نے قتل کیا ہے؟ اللہ کی قسم، اگر ہم کو معلوم ہو جائے کہ اسے کس نے قتل کیا ہے تو اس کو ضرور قتل کر دیں گے۔ حضرت حسان بن عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا، اس میں عبداللہ بن رواحہ اور جابر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ جب مشرکین نے صف آرائی کی تو ان میں ایک آدمی نے سامنے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ استغفر اللہ۔ مسلمانوں کے لشکر میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا، میں فلاں بن فلاں ہوں اور میری ماں فلاں عورت ہے، آپ مجھے اور میری ماں کو گالی دے دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دینے سے رک جاؤ۔ اس سے وہ مزید مشتعل ہو گیا اور اس نے اور گالیاں دینی شروع کر دیں۔ مسلمان نے اپنے پہلے کلمات پھر دہرائے، پھر تیسری مرتبہ کہا،
کہ اگر تم نے پھر اس کلمے کو دہرایا تو میں تلوار لے کر تجھ پر چڑھ جاؤں گا۔ اس نے پھر وہی کلمہ دہرایا تو مسلمان نے اس پر حملہ کر دیا۔ مشرک پیچھے ہٹا، مسلمان نے اس کا تعاقب کیا اور مشرکین کی صفوں کو پھاڑتے ہوئے اپنی تلوار سے اس پر وار کر دیا۔ مشرکوں نے مسلمان کو گھیرے میں لے کر شہید کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ایسے آدمی پر تعجب ہوا ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی، پھر اس آدمی کے زخم درست ہو گئے اور وہ اسلام لے آیا۔ اس شخص کو رحیل کہا جاتا تھا۔